كانت منزلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، حدیث کی کتاب مشکات المصابیح لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام کے ذریعے سے ہماری یہ کوشش ہے کہ حدیث کی اس مشہور کتاب میں ذکر کردہ احادیث کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ مختلف عنوانات کے تحت ذخیرہ حدیث سے کھنگال کر مختلف حدیثوں کو یہاں جمع کر دیا گیا، اور اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے قبول عام عطا فرمایا۔ دنیا بھر میں لوگ اس کتاب سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہماری یہ کوشش ہے اس پروگرام کے ذریعے سے کہ ہمارے بہت سارے بھائی اور بہنیں جو براہ راست حدیث یا تو پڑھ نہیں سکتے یا کسی وجہ سے پڑھنے کے لیے ان کے پاس وقت یا موقع نہیں ہے، ہر باب کے تحت جو احادیث ذکر کی گئیں ان کا خلاصہ اور نچوڑ آپ کے سامنے پیش کیا جائے، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم کم وقت میں زیادہ سے زیادہ احادیث تک پہنچ سکیں، کیونکہ حدیث دین فہمی کی ایک اہم ضرورت ہے، ایک بنیاد ہے۔ اور اس وقت ہمارے سامنے جو چیپٹر ہے جس کا گزشتہ لیکچر میں تذکرہ کیا گیا کچھ حصے کا، الاعتصام بالکتاب والسنہ، یعنی مضبوطی کے ساتھ قرآن اور سنت کو تھام لو۔ اعتصام یعنی مضبوطی کے ساتھ قرآن و سنت کو پکڑنا۔ کیسے پکڑتے ہیں اس کا تفصیل سے ذکر پچھلے لیکچر میں ہو چکا ہے کہ کامیابی اور نجات کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن و سنت کو تھامیں۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور یہی صحابہ کرام کا انداز تھا، اور یہی ائمہ اور فقہائے کرام نے محنت اور کوشش کی۔ اسی محور کے اطراف ان کی ساری اسٹرگل گھوم رہی ہے۔ کیوں یہ محنت کی جا رہی ہے؟ کہ ہم قرآن و سنت سے اپنی وابستگی کو مضبوط کریں، اس لیے کہ میری کوئی عبادت اس وقت تک عبادت نہیں بن سکتی جب تک کہ وہ میزان رسالت میں پوری نہ اترتی ہو۔ میرا وضو، میری نماز، میری زکوٰۃ، میری قربانی، ہر چیز اس بات کی پابند ہے کہ وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق انجام دی جائے، ورنہ وہ عبادت نہیں بن سکتی۔ میں اپنی مرضی سے اگر وضو کرنا چاہوں تو وہ وضو نہیں ہے۔ وضو وہی ہوگا جو سنت کے مطابق ہوگا، نماز وہی ہے جو سنت کے مطابق ہو، قربانی وہی ہے جو طرز سنت پر ہو، حج وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور ہدایات کی روشنی میں کیا جائے۔ اسی کے لیے فقہاء نے گراں قدر کوششیں اور محنت کی ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک وارننگ دی تھی، تنبیہ کی تھی۔ پڑھیے آپ حدیث کی اس کتاب کو کہ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کس طریقے سے ہیں۔ آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری امت کے تمام لوگ جنت میں داخل ہوں گے سوائے اس کے جو انکار کر دے۔ بڑی تعجب کی بات ہے نا کہ انکار کیا کس بانے میں؟ کون انکار کرنے والا ہے؟ قیل ومن ابا، کہ کون انکار کرنے والا ہے اور اس کا معیار کیا ہے، اس کو پہچانے کیسے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معیار بتایا؟ آپ نے کیا فرمایا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، وہ کامیابی پائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنم کا مستحق ہوگا۔ اور وہی انکار کرنے والا ہے، زبان سے چاہے وہ کچھ بھی کرے، مگر ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی، عصیان، وہی جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان کے ذریعے سے واضح کر دیا، معیار دے دیا کامیابی یا ناکامی کا، جنت یا جہنم میں جانے والوں کے لیے پیمانہ متعین کر دیا گیا۔ اب میری، آپ کی اور تمام لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس پیمانے میں ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو میری اطاعت کرے گا وہی جنت کا مستحق ہے۔ اور اس میں کتنی بڑی بات فرمائی گئی، جیسے قرآن کریم میں کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی
گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ کیا بات ہے اس کے اندر، غور کیا آپ نے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیوں قرار دیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہا کرتے جب تک کہ وحی نہ آ جائے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، سورہ نجم میں۔ تو وحی کہاں سے آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو بات کس کی ہوئی؟ اللہ کی بات ہوئی۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی بات کو پہنچائیں، کوئی آپ کی اطاعت کرے گا تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کی بات پر عمل کر رہا ہے، اور اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کرے تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ رسول کا کام تو پیغام پہنچانا، میسنجر، پہنچانے والے۔ تو کوئی صحیح حدیث مل جائے اور اس کو قبول نہ کرے، نبی کا صحیح مسئلہ ملے اور اس کو قبول نہ کرے، صحابہ کرام اس کو برداشت نہیں کیا کرتے تھے، دین میں کمی بیشی کو وہ گوارا نہیں کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے دیکھا کہ ایک آدمی چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہنے کے بجائے اس نے تھوڑا سا اضافہ کیا، اور اضافہ میں بھی کوئی غلط جملہ اس نے نہیں کہا، الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، اتنا کہا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کا اہتمام کرنا، درود و سلام پڑھنا، یہ تو باعث اجر و ثواب، نیکیوں کا کام، مگر ہر چیز کا موقع محل ہے۔ صحابی رسول نے فوری اس کو روکا، خبردار، یہ تم نے کیا کہا؟ چھینکنے کے بعد ہمیں یہ بتایا گیا الحمدللہ کہو، اور تم والسلام علی رسول اللہ کا اضافہ کر رہے ہو۔ اس نے کوئی برا کام نہیں کیا تھا، اس نے کوئی غلط جملہ نہیں لگایا تھا، مگر جگہ غلط استعمال کی۔ تو فوری صحابی نے اس کو منع کر دیا۔ یہ انداز ہوا کرتا تھا صحابہ کرام کا۔ بہت سارے لوگ دین میں بہت سی باتیں اپنی طرف سے شروع کرتے ہیں اور عجیب سی منطق استعمال کرتے ہیں کہ اس میں خرابی کیا ہے۔ میرے بھائی، خرابی یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، اگر آپ اس کو چھوڑ کر کوئی کام کریں گے تو آپ گویا دین کو سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے، یہ خرابی ہے۔ اپنی طرف سے کوئی چیز کم کریں یا زیادہ کریں، وہ قبول نہیں ہوگا۔ مغرب کی 3 رکعت ہے، 3 ہی پڑھنی پڑیں گی۔ عشاء کی 4 ہیں، 4 ہی پڑھنی پڑیں گی۔ اگر کوئی 4 کی جگہ 6 رکعت پڑھے تو محنت تو کر رہا ہے نا، وہ اس کو ثواب زیادہ ملے گا؟ نہیں۔ تمام علماء امت کا اتفاق ہے، اجماع، کہ اگر وہ عشاء کی 4 کی جگہ 6 رکعت جان کر پڑھے گا، ساری نماز اس کی باطل چلی جائے گی۔ کیوں باطل چلی جائے گی؟ یہی ہے نقطہ سمجھنے کا۔ غلطی کیا کیا؟ وہ جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا گیا اس کو چھوڑ کر اس نے اپنی رائے پر عمل کیا، اپنی مرضی لگانے کی اس نے کوشش کی، تو قابل قبول نہیں ہے۔ اگر اس نقطے کو ہم سمجھ جائیں تو کتنے اختلافات یہ خود بخود سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ ورنہ حوض کوثر پر جیسے فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہوگی کہ امت کے لوگ زیادہ سے زیادہ پانی سیراب ہو کر پیے، سیر ہو کر پیے، اور وہاں آپ اپنی امت کو دیکھ رہے ہوں گے۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے کروڑہا لوگ ہوں گے، کیسے آپ ہمیں پہچانیں گے؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ غرم محجلین، وضو کی وجہ سے تمہارے وضو کا پانی جن اعضاء پر لگتا ہے اس میں ایک چمک پیدا ہوگی، وہ روشنی، وہ حصے منور ہوں گے، اور ان کے ذریعے سے میں پہچان لوں گا کہ یہ میرا امتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ حوض کوثر سے پانی پئیں، مگر جب کچھ لوگ آئیں گے فرشتے آگے بڑھ کر روک دیں گے۔ آپ پوچھیں گے کیا بات ہے، کیوں روک رہے ہو؟ تو کیا کہا جائے گا؟ یہ ہے غور کرنے کا، الاعتصام بالکتاب والسنہ۔ حدیث میں یہ جو عنوان قائم کیا گیا ہے مشکات کا، یہ ایسے ہی نہیں ہے، بڑا وزنی عنوان ہے کہ تم قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامو، اسی میں نجات اور اسی میں خیر ہے۔ ورنہ حوض کوثر پر جب آئیں گے روک دیا جائے گا، اور فرشتے بتائیں گے کہ آپ کے بعد انہوں نے آپ کی چھوڑی ہوئی شریعت کے اندر اپنی طرف سے کمی بیشی کر دی تھی، تبدیل کر دیا تھا اس کو۔ یہ سنتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے؟ سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، ہٹاؤ، دور کر دو ان کو۔
جو میرے بعد میری چھوڑی ہوئی سنتوں پر کمی بیشی کرنے والے، میری شریعت میں حذف و اضافہ کرنے والے، لے جاؤ ان کو، لے جاؤ ان کو، محروم کر دیے جاؤ گے وہاں پر۔ تو اب آپ سوچئے کتنی محرومی کی بات ہوگی کہ قیامت کے دن جب آدمی پیاس سے تڑپ رہا ہوگا اور حوض کوثر سے اس کو واپس کر دیا جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے لوگوں کے لیے سفارش نہ ہو سکے، تو کیا یہ خسارہ اور گھاٹے کا مسئلہ نہیں ہوگا؟ نقصان دہ بات نہیں ہے؟ تو کوئی کام کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، صحابہ کرام کا طریقہ کیا ہے۔ اسی لیے اس میں کہا گیا اطاعت پر زور دیجیے، پیروی، نقش قدم پر چلنا۔ کہا گیا فمن اطاع محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فقد اطاع اللہ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، پیروی کرے، فرما برداری کرے، تو وہ فقد اطاع اللہ، جیسے کہ اس نے اللہ کی اطاعت۔ اور ومن عصا محمدا فقد عصا اللہ، صحیح بخاری کے الفاظ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے، گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، کیونکہ پیغام وہاں سے آ رہا ہے۔ اگر انکار کر دو گے تو گویا اللہ تعالیٰ کی بات ماننے سے تم نے انکار کر دیا۔ حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانیے شیخ حافظ عبد التواب سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول، ہر بدھ دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے، صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں i+TV الحمدللہ دن رات 24 گھنٹے بہتر سے بہتر پروگرامز آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کام کو جاری رکھنے کے لیے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ اگر ہمارے سارے ویورز اپنے ماہانہ اخراجات میں سے صرف 100، 500، 1000 جو بھی ایک فکسڈ اماؤنٹ دیں تو انشاءاللہ ہم یہ کام بہت آسانی سے جاری رکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے نیک کام میں آگے بڑھیں، ابھی کال کریں اور i+TV کے منتھلی سپورٹر بنیں۔ i+TV کے سپورٹر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9588888826 پر۔ بات آپ کے اپنے ٹی وی چینل کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دینے میں سب سے آگے۔ کوئی غیر مسلم تڑپ رہا ہو اور آپ کے خون دینے کی وجہ سے اس کی جان بچ سکتی ہے، ضروری ہے کہ آپ یہ اجر کمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک معصوم کو مارنا پورے انسانوں کو مارنے کا گناہ لکھا جائے گا۔ آتنکواد کا ویرودھ شیخ ارشد بشیر مدنی کے ساتھ ہر منگل رات 9:30 بجے، صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ عجباً عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے، گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، کیونکہ پیغام وہاں سے آ رہا ہے۔ اگر انکار کر دو گے تو گویا اللہ تعالیٰ کی بات ماننے سے تم نے انکار کر دیا۔ ایک اور حدیث اس میں ذکر کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال دی گئی فرشتوں کے ذریعے سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایسی ہے کہ کسی نے آگ روشن کی، مختلف قسم کے پتنگے وغیرہ وہاں آ رہے ہیں، وہ کوشش کر رہا ہے کہ اس کو دور کرے۔ وہاں پر بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لوگوں کو گناہوں سے، نافرمانی کی آگ سے بچا رہے ہیں، روشن شریعت لائے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ ہیں کہ اس میں گرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آگ میں جلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پکڑ پکڑ کر باہر کھینچ رہے ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگ میں جانے سے بچانے کی آپ کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا مقام کتنا اونچا فرمایا، آپ کا رتبہ کتنا بلند، اور آپ کی شان اللہ تعالیٰ نے کتنی عظیم فرمائی، دنیا میں بھی آپ کا مقام۔ پھر اس کے بعد قیامت کے دن تو آپ کا جو مقام ہوگا
اس کو ہم تصور میں نہیں لا سکتے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا عظیم مقام دیا، تو آپ کے فرمان، آپ کی سنت اور آپ کے حکم کو ہم عام آدمی کی حکم کی طرح سے کبھی لے لیں اور کبھی چھوڑ دیں؟ اپنی مرضی سے اس کو قبول کرنے یا رد کرنا کا اختیار دیا گیا گویا ہمیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو ہم نے کیا سمجھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن کو ہم نے گھٹانے کی کوشش کی اپنے غلط عمل کے ذریعے سے، اپنے غلط طریقے سے۔ اور جو لوگ دین میں کچھ نیا کام کرتے ہیں وہ گویا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دین میں یہ بھی ایک اچھا کام تھا جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مس ہو گیا، آپ نے نہیں بتایا، اور ہم اپنے طور پر اس کو معلوم کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ میرے بھائیوں،